ان دونوں آیت کریمہ میں انسان اپنے دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ کرے اسے بتایا گیا ہے۔ ایک انسان اپنے دشمن کے ساتھ جو اس سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ کیسا تعامل کرے، کیسا رویہ اختیار کرے، اسے بتایا گیا ہے۔ دیکھیے انسان کے دو دشمن، ایک دشمن انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ایک دشمن شیاطین میں سے ہوتے ہیں، شیطان۔ تو یہاں دونوں دشمنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، دونوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پہلا دشمن انسان کا کیا ہے؟ خود انسان ہے۔ تو اگر ایسے دشمن سے آپ کا واسطہ ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خذ العفو، آپ درگزر کر دیں۔ کیا کر دیں؟ درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ دوسرا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسے بھلائی کا حکم دے دیں کہ یہ اچھائی یہ کیجیے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر بہت سارے ایسے دشمن بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو جہالت پر اتر آئیں گے، نادانی پر اتر آئیں گی، تو اس سے دور رہیے، چھوڑ دیجیے۔ عربی شاعر کہتا ہے وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ، کہ اگر تمہارا سابقہ کسی ایسے انسان سے پڑ جائے جس کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے، کوئی کردار نہیں اس کے پاس، بد اخلاق سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، فَكُنْ كَأَنَّكَ، آپ ایسے بن جاؤ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ، آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، وَلَمْ يَقُلِ، اور اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو خاموش ہو جائیں، خاموشی سے بڑا کوئی انتقام ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کو بتاتی ہے۔ کیا بتاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، خاموشی سے اپنے مشن پر چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ مجنون بولنے والے بھی تھے، پاگل بولنے والے بھی تھے، ساحر و جادوگر بولنے والے بھی تھے، تان و تشنیع کرنے والے بھی تھے، اور کیا کچھ نہیں بولنے والے تھے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کو دم کٹا بھی بولنے والے تھے، نسل کٹ جائے گی محمد کی، محمد کا نسل باقی نہیں رہے گی، اس کے گھر میں تو اولاد بچتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی، یہ بھی بولنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا۔ کامیاب ہونے والے لوگ، اپنے مشن پر نظر رکھنے والے لوگ دھیان نہیں دیتے ادھر ادھر، کون کیا بولتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ تو پہلے اگر انسانوں میں آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس کے ساتھ یہ تین رویہ رکھیے، اور اگر آپ کا دشمن وہ دشمن ہے جو انسین ہے، دکھائی نہیں دیتا، یعنی شیطان، تو کیا کرنا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی جانب سے آپ کو کوئی وسوسے آ رہے ہیں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، برائی کا وسوسہ ہے، یا کسی کے ساتھ اچھائی کرنا ہے اس سے روک رہا ہے، یہ سارے وسوسے آ رہے ہیں، نہیں نیکی نہیں کرو، نہیں اس کے ساتھ یہ مت کرو، اس کے ساتھ یہ مت کرو، ایسی چیزیں آ رہی ہیں، شریعت کے خلاف باتیں وسوسے آ رہے ہیں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس دشمن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو تو رکھا گیا ہے آپ کو وسوسے ڈالنے کے لیے، تو اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا، تو کیا ہے، کیا کریں گے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دشمن وہی ختم، وہی ڈھیر، مسلسل اللہ سے کیا کیجئے؟ پناہ طلب کیجئے۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 اور 4، 2 سے لے کر 4 تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اصلی مومن کون ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون، حقیقی معنوں میں مومن وہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی باتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ کن کے دل کانپتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے کن کے دل کانپتے؟ حقیقی مومن کی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، دوسرا موقع، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی یہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، توکل کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہوتے ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے وقت یہ سوچیں میں اپنا مال نہیں دے رہا ہوں, مجھے اللہ نے جو مال دیا وہ دے رہا ہوں. قرآن حکیم میں یہ نہیں کہا گیا, ہمیشہ یہ کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ ہم نے دیا. تو پہلے یہ سمجھے میرا نہیں ہے اللہ نے دیا ہے, اور وہ مانگ رہا ہے تم دے رہے, اور وہ مانگ نہیں رہا ہے, وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے. يُنْفِقُونَ تو یہ دوسری صفت ہے. پھر فرمایا آگے اولئک هم المؤمنون یہی لوگ اصل میں ایمان والے ہیں. کیسے ایمان والے؟ حقا حقیقی ایمان والے ہیں. اب غور کریں گے اس آیت کریمہ میں تو ایمان کی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا. نمبر 1 باطنی اعمال کا نام ہے. باطنی اعمال سے مراد دل کے اعمال. دل کے اعمال میں سے 2 عمل کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. کون سا عمل؟ پہلا عمل کیا ہے؟ دلوں کا کانپنا. دلوں کا کانپنا, اللہ کے ذکر سے دلوں کا کانپنا, یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ پر بھروسہ, توکل. یہ دل کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل. تو ایمان میں یہ 2 عمل دل کے بھی شامل ہو گئے, صرف دل نہیں. آگے فرمایا عمل دوسرے چیز کا نام کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ظاہری اعمال. اور ظاہری اعمال میں کتنے عمل کا ذکر کیا؟ 2 عمل کا. کون سا؟ الذین یقیمون الصلاۃ, صلاۃ قائم کرتے ہیں, اور ومما رزقناہم ينفقون اور کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہ دونوں ظاہری عمل ہیں. تو ایمان کس چیز کا نام ہوا؟ ظاہری اعمال کا بھی اور دل کے عمل کا بھی نام ہو گیا. تو کوئی چیز دل کی بات کرے وہ بھی صحیح نہیں, کوئی ظاہری عمل کی بات کرے وہ بھی صحیح نہیں. جو دل اور ظاہری عمل دونوں کی بات کرے وہ صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کیا ہے؟ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کیسے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا. جب قرآن حکیم کی تلاوت یا اللہ کی آیات, اللہ کے احکامات جب سنائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, یا وہ آیات کونیہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے, ایمان بڑھنے لگتا ہے. تو جب بڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گھٹتا بھی ہے, بڑھتا ہے تو پھر گھٹتا بھی ہے. تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, یہ بھی ایمان ہے. یہ پوری آیت کیا ہم کو ایمان کی حقیقت بتاتی ہے. اور اس طرح سے اگر ہم ایمان کی تعریف کو یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں, مومن کہتے ہیں, تو اہل علم کہتے ہیں کہ 5 نون یاد رکھیں, 5 نون, تو آپ کو ایمان کی تعریف یاد ہو جائے گی. 5 نون میں کیا ہے؟ قول باللسان, نون آیا لاسٹ میں, قول باللسان واعتقاد بالجنان, جنان میں نون آیا, وعمل بالارکان, ارکان میں نون آیا, 3 ہو گیا, یزید بطاعت الرحمن, رحمان میں نون آیا, 4 نون ہو گیا, وینقص بطاعت الشیطان, 5 نون ہو گئے. اب اس کا ترجمہ سنیے. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا, زبان سے اقرار کا, اور ایمان نام ہے دل سے عقیدہ رکھنے کا, جس کو جنان, دل کو کہا جاتا ہے عربی میں جنان یا جنان. وہ اعتقاد بالجنان, دل سے اسی جو کہہ رہے ہیں اس کو عقیدہ رکھنا, اس کا یہ بالکل یقین رکھنا. تیسرا وعمل بالارکان, اور اپنے اعضاء, ارکان کہتے ہیں پورا جسم, باڈی, تو باڈی سے عمل کرنا, جسم سے عمل کرنا, یہ بھی ایمان ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یزید بطاعت الرحمن, اللہ کی جب اطاعت کریں گے نا تو یہ بڑھتا ہے. ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے. وینقص بطاعت الشیطان, اور جب شیطان کی بات مانی جاتی ہے تو یہ گھٹنے لگتا ہے. یاد رہے گا تعریف, زبان سے اقرار, دل سے یقین, اور اعضاء و جوارح سے عمل, اور اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے, اور شیطان کی اطاعت سے گھٹتا ہے. اچھا ایک بات بات ختم کرنی ہے. ہم میں سے اگر کسی سے کوئی پوچھے نمازی کون لوگ ہیں, کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب دے, نمازی کون لوگ ہیں, کوئی جواب دے. نمازی کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں نمازی؟ کتنے وقت کی؟ یہ جواب ہے, سب کا یہ جواب ہے. کیا ہے؟ نمازی کون ہے؟ جو 5 وقت کی نماز ادا کرے, چاہے مردوں میں چاہے خواتین میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمازی. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مصلی ہے. کیا ہے یہ؟ قائم مصلی, قائم مصلی کہتے ہیں. کیا یہی مفہوم ہے قرآن حکیم میں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو, یقیمون الصلاۃ آیا نا قرآن میں, کہ ہم میں سب سے پوچھے کسی سے بھائی نمازی کون ہے, سائنس کا جواب ہوگا جو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے, وہ مصلی ہے. ٹھیک ہے. نہیں, قرآن حکیم کچھ اور کہتا ہے.
قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ نمازی وہ ہے جن کے اندر 8 شرائط پائے جائیں. کتنے شرائط؟ 8. سن لیجیے سورہ المعارج اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون. نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. دائمون 8 نمازی نہیں ہے. 8 کے کھاٹ کے 360 کے 8 کے کھاٹ کے 8 سے مراد ہفتے پڑھنے جمعہ پڑھنے والے وہ نمازی نہیں ہے. قرآن حکیم کے مطابق وہ نمازی نہیں ہے. کھاٹ کے جنازے کی نماز پڑھنے والے یا ان کی نماز کی جناز پڑھی جا رہی ہے. 360 کے عید کی نماز پڑھنے والے یہ سب نمازی نہیں ہے. قرآن حکیم کہتا ہے یہ نمازی نہیں ہے. الذین هم علی صلاتهم دائمون. پہلی صفت نمازیوں کی وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. روزانہ کی نماز ہفتے کی نماز نہیں. اچھا دوسری صفت والذین فی اموالہم حق معلوم. اور اپنے مال میں کچھ حصہ مقرر کر کے مانگنے والوں کے لیے رکھتے ہیں. جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, جو نہیں مانگتا اس کو بھی چپکے سے دے دیتے ہیں. محروم شخص سے مانگتا نہیں ہے, سفید پوش ہے, نہیں ہاتھ پھیلاتا, خوددار ہے, نہیں ہاتھ پھیلاتا, اس کے لیے بھی رکھتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ کون نہیں مانگتا ہے مجبور. لیکن دوسری صفت سمجھ میں آ گئی. دوسری صفت اس کی کیا ہو گئی؟ فی اموالہم حق معلوم. تیسری صفت یا تیسری شرط والذین یصدقون بیوم الدین. اور بدلے کے دن کا یقین رکھتے ہیں, قیامت کا یقین رکھتے ہیں, وہ نمازی ہیں. چوتھی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں, اگر ذرا بھی کمی ہوئی تو اللہ عذاب دے دے گا. یہ چوتھی صفت ہوگی. پانچویں صفت والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بدکاری میں نہیں پڑتے, یہ نمازی ہوتے ہیں. اور آگے سنیے چھٹی چیز, غور سے سنیے گا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں, اس کو نبھاتے ہیں, یہ ہے نمازی. یہ کتنی چیز ہو گئی؟ 6 چیز. 7ویں چیز والذین هم بشہاداتهم قائمون. سچی گواہی دیتے ہیں, سچ بولتے ہیں اور سچی گواہی دیتے ہیں, یہ ہے نمازی. اور 8ویں اور آخری چیز والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور اپنی صلاۃ کی محافظت برتتے ہیں, پابندی کرتے ہیں. وہاں پر علی صلاتهم دائمون تھا, یہاں پر کیا ہے؟ علی صلاتهم یحافظون. دائمون یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں, ہاں اس کو ترک نہیں کرتے. یحافظون سے مراد یہ وقت کی پابندی کر کے پڑھتے ہیں, وقت سے ڈیلے کر کے, وقت سے ہٹ کر نہیں پڑھتے. جس وقت کا نماز کا جو وقت ہے اسی میں ادا کرتے ہیں. یہ 8 صفات جب پائی جاتی ہے تب نمازی کہلاتے ہیں. آپ بتائیے اس میں کون سی صفت ہم میں اندر موجود؟ کیا ہم مسلسل نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد مانگنے والوں کے لیے یا محروم ہونے والوں کے لیے کچھ رکھتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی شرمگاہوں کی, آنکھوں کی, کانوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم سچی گواہی دینے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں؟ آج یہ ساری چیز کہاں ہے؟ کہاں ہے امانتیں؟ کہاں ہے وعدوں کی پاس لحاظ؟ کہاں ہے سچ؟ کہاں ہے سچائی؟ یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہم کیا ہے؟ نمازی. یہ 8 صفت پیدا کریں اپنے تب نمازی کریں. وعدے کتنے توڑے جاتے ہیں, کتنے وعدے توڑے جاتے ہیں, زبان کے ہم کتنے پکے ہیں, اور نمازی بڑی شان سے کہہ دیتے ہیں نمازی ہیں, بڑی شان سے ہم کہہ رہے تھے اپنے آپ کو نمازی ہے. قرآن حکیم نے یہ نمازی کا مفہوم نہیں بیان کیا ہے. اس لیے آج دیکھیں گے نماز پڑھنے والے چوریاں بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھنے والے سودی کاروبار میں بھی ہیں, نماز پڑھنے والے اپنے بھائیوں کا حق بھی مار کر بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے والے گالیاں بھی دیتے ہیں, نماز پڑھنے والے چغلیاں بھی کرتے ہیں. کہاں ہے یہ نمازی؟ قرآن حکیم کے مطابق ہم نمازی نہیں ہے. ہم اس میں ذہن میں نہ رہے کہ ہم کو ہماری نماز بچا لے گی, ہم کو نماز نہیں بچا پائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ نمازی ہے ہی نہیں جس نماز کو قرآن حکیم نے بیان کیا, جس نماز کو قرآن حکیم نے بیان کیا. یہ 8 شرائط آپ پڑھیں, روزانہ اس پر دھیان دیں کہ میں نمازی ہوں تو کیا میں اس طرح کا نمازی ہوں جو قرآن حکیم نے بتایا ہے, اللہ نے بتایا ہے.